پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی یہ خبر پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ بھارت جو چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملا۔ طالبان نے امریکہ کو دھمکی لگا دی اور بھارت کو لگاتار افغانستان معاملے میں مایوسی ہوئی ہے۔ یہ جو حال ہی میں رشیا میں مذاکرات ہوئے ہیں پہلے قطر میں ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگی، برطانیہ نے بھی پاکستان سے مدد مانگی، نیٹو فوج کے سربراہ نے مدد مانگی اور پاکستان جتنی مدد کر سکتا ہے افغانستان میں امن کے لیے وہ کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور روس کے شہر ماسکو جو کہ روس کا دارالحکومت بھی ہے، اس میں جو آج سے چند دن پہلے آخری مذاکرات ہوئے ہیں وہاں بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ ان مذاکرات میں بھارت نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے۔ بھارت نے روسی سفارت خانے سے رابطہ بھی کیا تھا لیکن بھارت کو رشیا کی جانب سے کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ بھارت اس سارے پروسیس کا حصہ بنے، جبکہ رشیا، پاکستان اور چائنا یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس خطے کے حالات خراب کرنے والا ہے۔ وہ یہ چاہے گا کہ غیر ملکی فوجیں یہاں پر رہیں، یہاں سے غیر ملکی فوجیں واپس نہ جائیں اور طالبان کا راستہ جتنی دیر تک ہو سکے روکا جائے۔ لیکن جو ملک اس مذاکرات میں گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون کون سے ممالک تھے جو پورے امن مذاکرات میں شامل تھے۔ نمبر 1 افغانستان کی گورنمنٹ، نمبر 2 افغان طالبان، نمبر 3 روس، نمبر 4 چائنا، نمبر 5 امریکہ، نمبر 6 پاکستان، یہ اس میں شامل تھے، جبکہ قطر اور ترکی کو ویسے مہمانوں کے طور پر بلایا گیا تھا تاکہ وہ اس سارے منظر کو دیکھیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کا حصہ رہے ہیں۔ اگلے مذاکرات ترکی میں ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے قطر میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، لہٰذا ان دونوں ملکوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب اپریل میں یہ سارے ممالک اور افغان طالبان ترکی میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اور دوبارہ وہاں پر جہاں سے ماسکو میں بات ختم ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ناظرین، ماسکو سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ جو باتیں اس میٹنگ میں ہوئی ہے وہ اس سٹیٹمنٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ 10 پوائنٹ پر مشتمل ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ میں وہی ساری چیزیں ہیں جو پہلے ہی چلی آ رہی ہیں کہ اس میٹنگ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ جو سیز فائر معاہدہ ہے اس پر ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، وہ معاہدہ ویسے ہی چلتا رہے اور آنے والے وقت میں باقی معاملات ترکی میں طے کیے جائیں گے۔ مگر ناظرین، اس میٹنگ سے افغانستان کی حکومت نے یہ محسوس کیا ہے کہ طالبان طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ امریکہ پہلے جیسا اب طاقتور نہیں رہا ہے اور امریکہ کے جو باقی اتحادی ہیں وہ بھی ان مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، یعنی امریکہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ افغانستان کی حکومت نے اس بات کو محسوس کیا ہے اور جا کر اشرف غنی کو بتایا ہے کہ طالبان بہت تگڑے ہیں، وہ بہت دبا کر بات کر رہے ہیں، روس ان کا ساتھ دے رہا ہے، چائنا ان کا ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان ان کے موقف کی تائید کر رہا ہے، ترکی اور قطر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ امریکہ جس طرح پہلے کسی بات پر اڑ جاتا تھا اور فرنٹ لائن پر نظر آتا تھا وہ بھی اب بیک پر نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ طالبان کی طرف زیادہ دکھائی دے رہا ہے، تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ فوجیں یہاں سے واقعی نکل جائیں گی، ہمیں کسی سلیوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے اشرف غنی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کے بارے میں ہم نے مکمل تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ تو میں حکومت چھوڑوں گا اور نہ ہی کسی نئے سیٹ اپ کا حصہ بنوں گا، میں نہ کوئی عبوری حکومت بناؤں گا، نہ طالبان کو اپنی حکومت کے اندر حصہ دوں گا اور نہ ہی نئے الیکشن کرواؤں گا، یہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ لیکن اب جب ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ امریکہ کی دھاک پہلے جیسی نہیں رہی ہے، یہ ملک اب امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور روس نے اپنا سفیر امریکہ سے واپس بلا لیا ہے، چائنا امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کی بے عزتی کر کے آیا ہے، نیٹو کے ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر ایک نیا محاذ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، لہٰذا یہ باتیں اشرف غنی نے محسوس کر لی ہیں
اور انہوں نے اپنا موقف چھوڑ دیا ہے۔ جب ماسکو میں مذاکرات ہوئے ہیں تو طالبان نے سادہ لفظوں میں کہا ہے کہ اگر امریکہ 1 مئی سے پہلے افغانستان سے نہیں نکلتا تو ہم بھون کر رکھ دیں گے۔ امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ 1 مئی تک یہاں سے نکلے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اب نکل جائے۔ ہم نے پہلے آپ پر 14 مہینے تک کوئی اٹیک، کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن 1 مئی کے بعد ہم بھون کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے بڑے زبردست دھمکی لگائی ہے۔ اس دھمکی کے بعد یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہنگامی دورے پر افغانستان پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کو ایک ذمہ دارانہ اختتام تک ہم نے پہنچانا ہے۔ افغانستان کی حکومت سے ملاقات کی، صدر اشرف غنی سے ملے اور ان کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اس ملاقات کے اندر جو چیزیں طے ہوئی ہیں یا جن پر بات کی ہے ان کو چھپایا گیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن بہت سارے اخبارات میں یہ خبر آئی ہے، یورپین، امریکن، افغان، پاکستان، ہر جگہ پر اس دورے کی بات ہوئی ہے، اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ان کا دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ اچانک دورہ ہوا ہے اور اس وقت ہوا ہے جب طالبان نے دھمکی دی ہے کہ اگر 1 مئی تک یہاں سے نہ نکلے تو ہم بھون کے رکھ دیں گے۔ ناظرین، طالبان کو فتح کا یقین نہیں ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس فروری میں امریکی فوجی کے انخلاء سے متعلق طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے تحت اگر طالبان القاعدہ جیسے دیگر شدت پسندوں کی حمایت کرنا ترک کر دے تو 1 مئی تک امریکی فوج کے نکل جانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کابل کی حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا راستہ بھی ہموار کیا تھا، تاہم یہ بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کابل حکومت کے فورسز کے خلاف اپنی جیت کے لیے پر اعتماد ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کے فورسز شہروں اور دیگر علاقوں کی سلامتی پر مامور ہیں، تاہم وہ دفاع تک ہی محدود ہیں اور ان علاقوں کو وہ دوبارہ اپنے کنٹرول میں نہیں کر پائے ہیں یا پھر وہاں اپنی موجودگی نہیں دکھا سکے ہیں جہاں گزشتہ برس ان کے پیر اکھڑ گئے تھے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ABC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس کے امکانات ہیں کہ ہم 1 مئی تک افغانستان سے نکل جائیں گے، لیکن یہ بڑا ٹف ہے۔ یہ اشارہ اب جو بائیڈن نے بھی دے دیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کچھ ہفتے باقی ہیں یا ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اب اس خطے سے نکلے گا یا نہیں، یا طالبان سے پھر سے جنگ شروع کر دے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔